بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 ولو اننا۔ مختصر خلاصہ۔ 8واں پارہ سورہ انعام کا آخری حصہ اور سورہ اعراف کی شروع کی 87 یعنی 87 آیات پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ 7ویں پارے کے آخر میں مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ 8ویں پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر ان کو کوئی معجزات بھی دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں کریں تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کی مخالفت، استہزاء اور انکار سے پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو متعدد معجزات سے نوازا ہے، جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، لہٰذا یہ اس معجزے کو دیکھنے اور سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ ایمان اور ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ ہدایت یافتہ اور گمراہ فریقوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ ان سب کو قیامت کے دن جمع کر لے گا، پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ پھر مشرکین کی جاہلانہ رسم کا ذکر کیا گیا ہے جس میں وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو آگے فرمایا کہ عورت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان و عمل سے یہ سمجھایا کہ بیٹی کا وجود باعث رحمت ہے، نہ کہ فقر و غربت میں اضافے کا سبب۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے باغات، زیتون اور انار جیسے مختلف پھل پیدا کیے ہیں، وہی اللہ ہے جس نے باربرداری، گوشت اور دودھ کے حصول کے لیے چھوٹے اور بڑے جانور پیدا کیے، اور ان جانوروں سے کھانے اور پینے کی دوسری اشیاء میں تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ جس چیز کو چاہتا ہے حلال کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے حرام کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایسی اپنی وصیتوں کا بیان فرمایا ہے کہ جس پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں اور تمام ادیان ان پر عمل کی دعوت دیتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلی وحدانیت ہے، دوسری والدین کے ساتھ اچھا سلوک، پھر اولاد کو فقر یا غربت کی وجہ سے اس کے خوف سے قتل نہ کیا جائے۔ آگے بیان کیا گیا ہے کہ ہر قسم کے فواحش اور برائیوں سے بچا جائے۔ پھر انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کیا جائے، ناپ تول کو پورا رکھا جائے، سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن، اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے اور صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے۔ یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ علی الاعلان کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے، جو ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور یہ کہ میری نماز اور عبادات، سارے افعال و اعمال خالص اللہ کے لیے ہیں۔ یہاں سورہ انعام کا اختتام ہوتا ہے اور پھر سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ سورہ اعراف مکی صورت ہے اور اس میں 206 آیات ہیں۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی تینوں بنیادی عقائد کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت۔ اس صورت کی ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کا ذکر ہے، جو کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ سورہ اعراف کی قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 4 بار انسانوں کی یا بنی آدم کے صیغے سے خطاب فرمایا ہے، یعنی سورہ اعراف کے علاوہ کسی اور صورت میں ایسا نہیں ہے۔ اولاد آدم کو یہ بار بار خطاب انہیں شیطان کے وسوسوں اور مکاریوں سے بچانے کے لیے ہے، تاکہ انسان شیطان کی ملمت ساز باتیں سن کر دھوکے میں نہ آ جائے۔ پھر آگے بتایا گیا ہے کہ اسلام زندگی کے تمام جائز مطالبات پورے کرنے والا دین ہے۔ جسم اور روح، دین اور دنیا دونوں کے جائز مطالبات اور تقاضے پورے کرنے والا ہی حقیقت میں کامل مسلمان ہے۔ پھر اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ایک تیسرا گروہ بھی ہے جسے قرآن نے اصحاب اعراف کا ذکر کیا ہے، جو کہ سورت کا نام بھی ہے، یعنی اعراف وہ جگہ ہے کہ جہاں ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرما دیں گے۔ پھر آگے 7 آسمان کا تذکرہ ہے، جن میں سے ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے قبا ہوتا ہے۔ یہ 7 آسمان وسعت اور عظمت کے باوجود کسی ستون کے بغیر کھڑے ہیں، اور رحمان کا عرش کی وسعت کا یہ حال ہے کہ سارے آسمان اور ساری زمینیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور کسی کا خیال اس کی عظمت کا تصور نہیں کر سکتا۔ سورج، چاند اور ستاروں کی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی مشیت اور غلبے کے تحت ہیں، ایسی فضا میں تیر رہے ہیں کہ جس کی وسعتوں کا کسی کو بھی اندازہ نہیں، نہ تو یہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور نہ ہی اپنے مدار سے باہر نکلتے ہیں۔ اور پھر آخر میں 6 انبیاء کرام یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، اور آخری قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے، اور ان قصوں میں مختلف حکمتیں اور عبرتیں پوشیدہ ہیں، اور اس طرح سے 8ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ If you like the video, then please like, comment, share and subscribe the channel. Hit the bell icon and click on all. Thank you. جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔